رانا ثناءاللہ جو ہیں ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن آصف علی زرداری کی سپورٹ ان کو حاصل ہے اور انہوں نے کہا جی آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، آپ اپنی کرسی پر ڈٹے رہے ہیں اور کسی بھی رانا ثناءاللہ کی کہنے پر آپ نے استعفیٰ نہیں دینا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو زبیر علی خان کا سلام۔ بڑی خبر جو ہے وہ آپ کو دینے لگا ہوں، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو دراڑوں کی اطلاعات آ رہی تھیں وہ اب مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو حکومت کے آخری دن ہیں، اب ان آخری دنوں میں دونوں جو پارٹیاں ہیں وہ اپنے اپنے لوگ جو ہیں اہم عہدوں پر تعینات کرنے کے لیے ریس میں شامل ہیں۔ کون کون سے وہ اہم عہدے ہیں جس پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنے اپنے امیدوار لگانے جا رہے ہیں اور لگانا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، یہ ریس جاری ہے۔ ایک تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی کا معاملہ ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اہم ادارہ ہے جس کی سربراہی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان رسا کشی اس وقت جاری ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں ایک طویل دن گزارا ہے، اور اس دن میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ، جوڈیشل کمپلیکس، پولیس لائنز اور مختلف مقدمات کا سامنا کیا ہے۔ صبح 4 بجے وہ لاہور سے نکلے اور اس کے بعد شام کو تقریباً 7 بجے وہ اسلام آباد میں مختلف عدالتوں کے روبرو پیش ہونے کے بعد، تفتیش میں شامل ہونے کے بعد وہ لاہور کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی تاریخ لکھی جا رہی ہے، ایک نیا ریکارڈ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر۔ یہ ریکارڈ پہلے سے بن چکا تھا کہ وہ 150 سے زائد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور اب یہ ایک نیا ریکارڈ بننے جا رہا ہے کہ انہوں نے تقریباً کوئی 15-16 گھنٹے جو ہیں وہ عدالتوں میں ہی گزارے ہیں۔ تو آج انہوں نے ایک اہم بات کی، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی جب عدالت میں آتے تھے تو انہوں نے ایک اہم بات کی تھی کہ اس عدالتی نظام کو میں ٹھیک کروں گا، میں اگر دوبارہ آیا تو عدالتی نظام کو ٹھیک کروں گا۔ دوبارہ اگر عمران خان کو موقع ملتا ہے تو وہ کیا اس عدالتی نظام کو درست کر پائیں گے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آج انہوں نے ایک طویل دن عدالتوں میں گزارا، اور اس دوران وہ مختلف صحافیوں سے بات چیت کرتے رہے، وکلاء کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، اور ان صحافیوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے جو کہ عمران خان کے ناقدین سمجھ جاتے ہیں، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ اپنے ناقد صحافیوں کو انٹرویوز نہیں دیتے، یا ان کے سوالوں کا یا سخت سوالوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، اس دن میں نے بھی یہ ٹویٹ کی تھی کہ ناقد صحافی جو ہیں انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ متعدد سوالات کیے اور عمران خان نے اس کے جوابات بھی دیے۔ اس کے علاوہ آج بھی یہی سلسلہ ہے۔ تقریباً 2016 سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو کور کر رہا ہوں، اور میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ عمران خان کسی سوال سے کسی کو روکا ہو۔ ہاں، وہ کبھی کبھار افینڈ ہو جاتا ہے، اور جب آپ کسی کو زج کرنے کے لیے سوال کریں تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی بندہ، ہر بندہ جو ہے وہ افینڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن عمران خان نے کبھی انٹرویوز کے لیے کسی جرنلسٹ کو یہ نہیں کہا کہ یہ سوال کرو، یہ نہ کرو، اور انٹرویو دینے سے پہلے کبھی سوال نامہ جو ہے وہ نہیں مانگا گیا۔ تو یہ ایک تاثر ہے جو آہستہ آہستہ خود ہی زائل ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے جو چیز جو ہے وہ صرف ایک بیانیہ اور ایک پرسیپشن کی بنیاد پر بنتی ہے تو اس کا زیادہ دیر ٹکنا جو ہے وہ قدرتی طور پر نہیں ٹھہرتا۔ اس کے علاوہ آج آپ کی نظروں سے بھی یہ فوٹیج گزری ہوگی، بطور صحافی سر شرم سے جھک جاتا ہے جب یہ فوٹیج دیکھتا ہوں کس طریقے سے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا استقبال آج کیا گیا، ان کے اوپر جتنے پھول نچھاور کیے گئے ہیں۔ میرے خیال سے اگر مریم اورنگزیب صاحبہ نون لیگ کی کسی کانفرنس میں یا سیمینار میں یا کسی کنونشن میں چلی جائیں تو اتنا ان کا استقبال نہیں ہوگا۔ آج حیرت کا مقام ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کی آواز بند کی جا رہی ہے، صحافیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، صحافیوں کے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ عمران ریاض کا 1 ماہ سے زائد کا وقت ہو گیا ہے، وہ ان کی فیملی جو ہے وہ ایک ٹراما سے گزر رہی ہے، وہ کس حالت میں ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ 1 مہینے سے زائد کا عرصہ وہ کہاں پہ انہوں نے رکھا گیا ہے، کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ جو ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ صحافیوں کو نہ صرف پکڑا جا رہا ہے، وہ آواز بند کی جا رہی ہے، اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ کسی صحافی کو گرفتار کرنے کے بعد آپ عدالت میں بھی پیش نہیں کر رہے۔ تو وفاقی وزیر اطلاعات کے سامنے احتجاج ہونا بنتا تھا، ان کے اوپر پھول پھینکے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ صحافیوں کو ہیلتھ انشورنس مل گئی ہے۔ میرے خیال سے یہ شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ اپنے صحافی بھائی کے بارے میں اگر سوال نہیں کر سکتے، کیسے آپ طاقتور لوگوں کو جواب دہ بنائیں گے؟ جب آپ وزیر اطلاعات کے صرف ہیلتھ انشورنس دینے کے اوپر آپ ان کی اتنی خوش آمدید کرنے پہ مجبور ہو گئے، اور یہی وہ سٹیج تھا
جب ہم نے احتجاج کیا تھا، جب عمران ریاض خان اور یہی جو پاکستان میں فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جو قیادت ہے ان کے سامنے ہم نے احتجاج کیا تھا کہ آپ ارشد شریف کا نام مت بیچیں، اور ان لوگوں کو آپ نے اسٹیج پہ بلایا ہوا ہے جو کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات تک نہیں ہونے دے رہے، اور دوسرا ان کو اس تحقیقات میں کتنی رکاوٹیں بنائی، ان کے لیے زمین تنگ کی گئی، ان کے خلاف FIR درج ہوئی. آج وہ عمران ریاض اس سٹیج پر موجود نہیں ہے اور اسی سٹیج سے پھول پھینکے جا رہے ہیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ عمران ریاض صاحب آپ کو اسٹیج سے ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. شاید آج آپ کو ان لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا احتجاج کیوں تھا، ہم کیوں ان لوگوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے کہ یہ لوگ پاکستان میں صحافتی نمائندگان نہیں ہیں، یہ پاکستان کی صحافیوں کی نمائندگی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے کچھ لوگ ڈیزرونگ ہے، جرنلسٹ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کم از کم اپنی ڈگنیٹی کے اوپر تو آپ آواز اٹھائیں. آج عمران ریاض ایک ماہ ہو گیا ہے، وہ ان کا پتہ نہیں ہے، کل کو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان کی جگہ کوئی دوسرا ہوگا. میڈیا کے اوپر جتنی پابندیاں ہیں اس دور میں، میرا نہیں خیال کہ جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے، پرائیویٹ میڈیا سامنے آیا ہے، اتنی قدغنیں کسی دور میں بھی نہیں لگی ہوں گی. لیکن ظاہر ہے ہیلتھ انشورنس ملی ہے، خوش ہیں صحافی. پاکستان میں اگر آزادی اظہار رائے پر کی اجازت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ صحافی اگر اٹھا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ کم از کم ہیلتھ انشورنس تو مل گئی ہے نا. 2 صوبوں کی ہیلتھ انشورنس کو ختم کر کے صحافیوں کی چند ہزار صحافیوں تک محدود کر دینا، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس کارنامے کے اوپر اور کوئی خوش نہیں ہو رہا. مریم اورنگزیب بھی حیران ہوگی کہ مجھ سے اتنا بڑا کارنامہ سرزد ہو گیا ہے تو یہ تو میں سال پہلے کر لیتی. تو یہ ہماری حالت ہے اور بڑی قسم پرسی کی حالت ہے ہماری، اور بہت وہ کہتے ہیں نا نازک صورتحال سے ہم سارے گزر رہے ہیں. بڑی خبر کی طرف آتے ہیں. آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان اور مسلم لیگ کے نون کے درمیان کہنا چاہیے ایک دراڑ جو ہے وہ اختلافات کی، جو چھوٹی دراڑ تھی وہ بڑھتے بڑھتے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. پیج پھٹ چکا ہے، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بجٹ منظور ہونے کے بعد کسی بھی موقع پر اس حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اب پر تول رہی ہے کہ وہ کیسے اہم عہدوں کے اوپر اپنے لوگ تعینات کریں اور اس کے بعد اس حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی کے لیے ذکا اشرف مضبوط امیدوار ہیں. آصف علی زرداری نے کہہ دیا ہے کہ ذکا اشرف کے نام سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا اور نامینیشن آپ کو کرنی پڑے گی. 21 جون جو ہے وہ نجم سیٹھی کی آخری تاریخ ہے، اس میں توسیع نہیں ہوگی. اگر 21 جون سے پہلے ایک آدھ 2 دن پہلے اگر وزیر اعظم نامینیٹ نہیں کرتے ذکا اشرف کا نام، تو جو وزارت بین الصوبائی رابطہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور وزارت ان کے پاس ہے، تو وہ اس میں توسیع نہیں کریں گے اور آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایڈ ہاک سسٹم سامنے آ جائے گا اور پھر یہ معاملہ عدالت میں بھی جا سکتا ہے. بہرحال شہباز شریف مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے کے اوپر اتنا ڈیفینڈ کریں گے نجم سیٹھی کو، اور نجم سیٹھی کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے کوئی اور نوکری کا بندوبست کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ دوسری جو ایک بڑا ادارہ ہے جسے آپ نادرا کہتے ہیں، اس کے جو چیئرمین ہیں طارق ملک، ان کی کرسی کے اوپر شدید دباؤ ہے کہ ان کو ہٹایا جائے. رانا ثناءاللہ نے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، جو ڈائریکٹلی اس منسٹری کو ڈیل کرتے ہیں، نادرا اس منسٹری کے انڈر آتی ہے، انہوں نے طارق ملک صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن طارق ملک صاحب جو ہیں ان کو زرداری صاحب نے تھپکی جو ہے وہ دی ہے، اور زرداری صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے اور آپ اسی عہدے کے لیے آپ رہیں گے اور آپ ہماری جو حمایت ہے وہ آپ کو حاصل ہے. اب طارق ملک صاحب کی حمایت پاکستان پیپلز پارٹی کیوں کر رہے ہیں؟ نادرا کا بڑا اہم رول ہوگا. جو الیکشن کمیشن ہے وہ انتخابی عمل کی صورت میں نادرا سے جو ہے وہ کافی حد تک تعاون حاصل کرتا ہے کیونکہ سارا ڈیٹا ان کے پاس ہے. تو آصف علی زرداری نے ان کی سپورٹ دے رکھی ہے، اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے طارق ملک صاحب کے والد کا، وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رہے ہیں، اور طارق ملک صاحب کو بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ UN سے لے کر پاکستان آئی تھی، اور اس کے بعد ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ جو نادرا کا جتنا ڈیٹا بیس سسٹم ہے اس کو کمپیوٹرائز کروایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پرویز مشرف کے دور میں وہ پایا تکمیل تک پہنچا تھا. اس کے ساتھ ساتھ 2013 میں جب انتخابات ہوئے تھے تو طارق ملک صاحب ہی چیئرمین نادرا تھے، اور ان کے اوپر ایک وہ متنازع ہو گئے تھے جب اسکروٹنی ہوئی کچھ حلقوں کی، اور اس کمیشن کے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ 30% جو بیلٹ پیپرز ہیں اس میں یہ نشاندہی ہو سکی ہے کہ یہ ووٹر کون ہے، بلکہ 70% جو لوگ تھے ان کی جو سیاہی ہے اس سیاہی اس معیار کی نہیں تھی کہ اس سے کوئی نشاندہی ہو سکے. تو وہ میگنیٹک
انک جس کو مقناطیسی انک سیاہی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، وہ 2013 میں متعارف کروائی گئی تھی، اور وہ نادرا کی طرف سے ہی متعارف ہوئی تھی، اور اس میں چیئرمین طارق ملک صاحب کا بڑا اہم رول تھا۔ اس کے بعد وہ متنازع ہو گئے تھے، لیکن جب 2021 میں غالباً جب چیئرمین نادرا کی تعیناتی کا عمل آیا تو سابق وزیر اعظم عمران خان نے مختلف انٹرویوز کیے خود، اور طارق ملک صاحب اس وقت دوبارہ یو این میں تھے، تو ان کو دوبارہ انٹرویو کرنے کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان بہت امپریس ہوئے ان کی صلاحیتوں سے۔ اس کے بعد ان کو یو این سے بلایا گیا اور پھر ان کو چیئرمین نادرا جو ہے وہ 3 سال کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ان کی جو مدت ہے وہ 2024 تک ہے، لیکن اب رانا ثناءاللہ جو ہیں ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن آصف علی زرداری کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، اور انہوں نے کہا جی آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، آپ اپنی کرسی پر ڈٹے رہیں اور کسی بھی رانا ثناءاللہ کی کہنے پر آپ نے استعفیٰ نہیں دینا۔ تو ناظرین، آج کے ویلاگ میں یہ اہم باتیں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا تھی۔ امید ہے کہ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس ویلاگ کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔